إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ومن أبابي كبرني بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنا اور اپنے محبوب بندوں کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سبھی کا مل بیٹھنا اپنی بلند اور پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ان نشستوں کو قیامت والے دن ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تب تک قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک ایک جھونپڑی کے اندر بھی میرا دین داخل نہ ہو جائے۔ زمین پر ایک گھر بھی ایسا نہیں ہوگا، اس کی ڈبلنگ ریپیٹنگ بند کر دیں، صرف بیس اور آواز کھول دیں، ایک ہی بار کر کے چھوڑ دیں اس کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوری روئے زمین پہ ایک گھر بھی ایسا نہیں ہوگا جہاں پر میرا دین داخل نہیں ہوگا۔ قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا آئے گا، پوری زمین پہ اسلام کے سوا دوسرا کوئی مذہب نہیں ہوگا۔ اور حدیث پاک کے یہاں تک الفاظ ہیں کہ اگر کوئی یہودی کسی درخت یا کسی پتھر کے پیچھے چھپ کر بیٹھا ہوگا تو وہ درخت یا پتھر بول کے کہے گا کہ میرے پیچھے یہ یہودی بیٹھا ہوا ہے، اس کو بھی قتل کر دو۔ اس وقت اسلام کے سوا زمین پر دوسرا کوئی مذہب نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث پاک کو توجہ کے ساتھ سمجھ لیں، صرف ایک مختصر سا آپ کو پیغام دینا ہے۔ ہم قیامت کے جتنے بھی حالات پڑھتے ہیں کہ زمین پھٹ جائے گی، قبریں جو ہیں وہ مردے کو باہر پھینک دیں گی، سمندر اپنے خزانے اگل دے گا، ستارے بکھر جائیں گے، چاند سورج ٹوٹ جائیں گے، یہ قیامت کے جتنے بھی حالات ہیں یہ مسلمانوں پہ نہیں آئیں گے۔ جس وقت قیامت برپا ہوگی پوری روئے زمین پر ایک بھی مسلمان نہیں ہوگا، صرف اور صرف کافر ہوں گے۔ اب یہ دو حدیثیں ہیں، صرف اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اسی کو صرف میں نے سمجھانا ہے۔ پہلی حدیث پاک کیا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ پوری زمین پر اسلام کے سوا دوسرا کوئی مذہب نہیں ہوگا، اور اس کے بعد ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ پوری روئے زمین پہ ایک بھی مسلمان نہیں ہوگا، پھر قیامت آئے گی۔ اب یہ احادیث بتاتی ہیں کہ اسلام نے آنا ہی آنا ہے، کوئی پیار سے مان لے یا زبردستی مانے، اسلام نے پوری دنیا میں پھیلنا ہی پھیلنا ہے۔ پیغام جو دینا ہے وہ یہ ہے، ہم ایک شعر پڑھتے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کیسے زندہ ہوا؟ ہم صرف اپنے ملک کی بات کریں تو ہمارے ملک میں یہ جو برِ صغیر پاکستان اور بھارت ہے نا، دو شخصیات نے یہاں پر اسلام کو پھیلایا، ایک خواجہ معین الدین چشتی ہیں، ایک داتا علی حجویری ہیں۔ یہ دونوں کس کی اولاد ہیں؟ امام حسن کی اولاد ہے، ایک امام حسین کی اولاد ہے اور ایک امام۔ آپ نے اس بات کو توجہ سے سمجھنا ہے۔ یزید کے کل 15 بیٹے تھے اور 5 بیٹیاں تھیں۔ یزید کے کل 20 بچے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 3 صاحبزادے عطا کیے اور تینوں کا بچپن میں وصال ہو گیا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے آخری صاحبزادے کا وصال ہوا
تو مکے کے کافروں نے یہ کہا کہ ان کے تو سب بچے انتقال کر گئے ہیں، تو ان کی نسل آگے کیسے چلے گی، یہ دین تو یہیں پہ ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے جواب میں سورہ کوثر کو نازل کیا، اور اس کی آخری آیت میں فرمایا ان شانی آقا هو الابتر، محبوب یہ تجھے کہتے ہیں کہ آپ کی نسل کیسے چلے گی، ان شانی آقا هو الابتر، اے محبوب تیرا دشمن بے نسل ہو کے مرے گا۔ اب یزید کا جو مقابلہ تھا وہ حسین کے ساتھ نہیں، مصطفیٰ کے ساتھ تھا۔ یزید کے کل 20 بچے تھے، 15 بیٹے تھے اور 5 بیٹیاں تھیں۔ جس کے 20 بچے تھے اس کا بچہ کچھ نہیں، اور جس کا بچہ ہی ایک تھا، قیامت والے دن بھی میرے نبی پاک نے فرمایا سب نسب ختم ہو جائیں گے، لیکن قیامت والے دن بھی میدان معاشر میں سید سید ہی ہوگا۔ حضور کے نسب کے علاوہ کوئی نسب میدان معاشر میں باقی نہیں ہوگا۔ جس کے 20 تھے اس کا بچہ کچھ نہیں، اور جس کا بچہ ہی ایک تھا قیامت تک اس کی نسل چلتی رہے گی۔ یہ وہ مصرع ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت یزید کے مقابلے میں نکلے تھے، یہ گفتگو کا نچوڑ بھی ہے اور یہ میسج بھی ہے۔ اس وقت پوری زمین کے اوپر کہیں بھی نماز پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہر طرف نماز آسانی سے پڑھی جاتی تھی۔ حج بیت اللہ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، زکوٰۃ دینے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، روزے رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ بآسانی ہو رہا تھا، تو پھر امام حسین یزید کے مقابلے میں کیوں نکلے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز بھی جاری تھی، روزہ بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی، سب کچھ تو ہو رہا تھا، تو پھر امام حسین نے یزید کا مقابلہ کیوں کیا؟ یہی سوال پاکستان بنانے کے لیے بھی ہے۔ اب جس وقت پاکستان بنایا گیا اس وقت بر صغیر میں نہ نماز پڑھنے کا مسئلہ تھا، نہ روزہ رکھنے کا مسئلہ تھا، نہ حج کا مسئلہ تھا، نہ زکوٰۃ کا مسئلہ تھا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین یزید کے مقابلے میں کیوں نکلے، اور پاکستان بنانے کے لیے 10 لاکھ مسلمانوں کا خون کیوں بہا، جبکہ نماز تو پڑھی جا رہی تھی۔ جس وقت واقعہ کربلا ہوا ہے، 2 خیمے کربلا میں لگے تھے، ایک طرف خیمہ یزید ہے، ایک طرف خیمہ حسین ہے۔ دونوں خیموں میں اذان ہوتی تھی، دونوں خیموں میں جماعت ہوتی تھی، اور آپ کے لیے یہ بات حیرت زدہ ہوگی کہ جس شمر نے امام علی مقام کا سر تن سے جدا کیا تھا نا، اس شمر نے 17 حج کیے ہوئے تھے۔ وہ مسجد کا امام اور خطیب تھا، اور جمعے کا خطبہ خود دیتا تھا، اور قرآن کا بہترین قاری تھا۔ اور اس سے اگلی حیرت کی بات یہ ہے کہ جو یزید امام حسین کے مقابلے میں تھا، یزید جمعے کا خطبہ خود دیتا تھا، یزید مسجد کا خطیب تھا۔ اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہ نماز کا مسئلہ، نہ روزے کا مسئلہ، نہ حج کا مسئلہ، نہ زکوٰۃ کا مسئلہ، تو پھر امام حسین نے یزید کے خلاف قیام کیوں کیا؟ اسی سوال کا دوسرا رخ یہ ہے کہ جب پاکستان اور بھارت اکٹھے تھے، بر صغیر تھا، نہ نماز کا مسئلہ، نہ روزے کا مسئلہ، نہ حج کا مسئلہ، نہ زکوٰۃ کا مسئلہ۔ آج اگر پاکستان میں 23 کروڑ کے قریب آبادی ہے نا، تو اس سے 2 گنا زیادہ مسلمان آج بھی بھارت میں موجود ہیں۔ وہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو پھر 10 لاکھ مسلمان پاکستان بنانے کے لیے شہید کیوں ہوئے؟ آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک سب سے بڑی ہجرت پاکستان بنانے کے لیے ہوئی ہے۔ 2 کروڑ لوگوں نے اپنا گھر بار چھوڑا۔ انسانی تاریخ میں اس سے بڑی ہجرت کبھی نہیں ہوئی۔ پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ امام حسین نے جب قیام کیا یا پاکستان جب بنا، عبادت کرنے کا تو مسئلہ ہی نہیں تھا، تو پھر یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اصل میں آپ اگر دبئی چلے جائیں تو دبئی کے اندر ایک مسجد ہے جس مسجد کا نام ہے شیخ زید مسجد۔ جیسے ہمارے ہاں شیخ زید ہاسپٹل ہے نا،
دبئی میں اسی نام سے ایک مسجد ہے، جامعہ مسجد شیخ زید۔ اس مسجد میں جب نماز پڑھنے کے لیے داخل ہوتے ہیں تو دروازوں پہ نا خشک میوہ جات پڑے ہوتے ہیں، کاجو، پستہ، بادام اور طرح طرح کے مشروبات بھی پڑے ہوتے ہیں۔ نمازی آتے جاتے کھاتے پیتے ہیں، اور اندر مسجد میں جب داخل ہوتے ہیں تو ہر طرح کی سہولت موجود ہے۔ لیکن جب نمازی نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہیں نا تو بالکل سامنے شراب خانہ بھی ہے، جوے کے اڈے بھی ہیں، کلب بھی موجود ہیں۔ دبئی میں یہ اسلام کا کنسپٹ ہے کہ جس نے عبادت کرنی ہے وہ عبادت کھل کے کرے، اور اگر کسی نے عیاشی کرنی ہے تو وہ بھی کھل کے عیاشی کرے، پابندی کوئی نہیں ہے۔ اصل میں یزید یہ والا اسلام چاہتا تھا کہ عبادت کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو خود جمعہ پڑھاتا تھا۔ شمر جس نے امام حسین کا سر تن سے جدا کیا، 17 حج اس نے خود کیے ہوتے، قرآن کا بہترین قاری تھا، امام تھا، خطیب تھا۔ مسئلہ عبادات کا نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ نظام مصطفیٰ کو نافذ نہیں ہونے دینا۔ پاکستان بنانے کا مقصد بھی سجدہ کرنا نہیں تھا، سجدہ تو آج بھی ہم سے زیادہ مسلمان انڈیا میں ہیں، وہ سجدہ کرتے ہیں۔ پاکستان بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں شراب کا لسنس کسی کو نہیں دیا جائے گا، یہاں کلب بلانے کا لسنس کسی کو نہیں دیا جائے گا، یہاں جو بھی کام ہوگا وہ دین مصطفیٰ کے مطابق ہوگا۔ پاکستان بنانے کا اور کربلا کا مقصد ایک ہی تھا کہ یہاں پر نظام مصطفیٰ کو رائج کیا جائے گا۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے قائد اعظم کو 3 تحفے بھیجے، قرآن مجید، مصلح اور تسبیح۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جوابی خط پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کو لکھا۔ خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ پیر صاحب آپ نے مجھے 3 تحفے بھیجے ہیں، قرآن، مصلح اور تسبیح۔ آپ نے قرآن اس لیے بھیجا کہ محمد علی جب پاکستان بن جائے تو پاکستان کا قانون اس کتاب کے مطابق ہونا چاہیے۔ آپ نے مصلح اس لیے بھیجا ہے کہ جب میں اللہ کی اطاعت کروں گا تو مخلوق میری اطاعت کرے گی، اور تسبیح آپ نے اس لیے بھیجی ہے کہ میں نبی پاک پہ جتنا درود پڑھوں گا اتنی میرے ملک پہ رحمتیں نازل ہوں گی۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے جب محمد علی جناح کے یہ جواب سنے تو رو پڑے، اور مریدوں کو جمع کیا، فرمایا خدا کی قسم محمد علی اللہ کا ولی ہے۔ تو مریدوں نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ اللہ کا ولی ہے؟ فرمایا محمد علی نے تینوں باتیں وہی لکھی ہیں جو میرے سوا صرف میرا رب جانتا تھا۔ تو یہاں پر جو ہم نے اتنی بڑی قربانی دی اس کا مقصد نظام مصطفیٰ تھا۔ یہاں پر بیٹھے کسی چھوٹے سے بچے کو بھی پوچھ لیں کہ امام حسین نے کربلا میں اتنی بڑی قربانی کیوں دی، تو ایک جواب ہے، دین بچانے کے لیے، اسلام بچانے کے لیے۔ عبادت کا مسئلہ نہیں تھا، آپ کو شہید کرنے والے خود 5 وقت کے نمازی تھے، کربلا کے میدان میں جماعت ہوتی تھی، یزیدی فوج جماعت کے ساتھ نماز پڑھتی تھی۔ کسی سے پوچھو کہ امام حسین نے اتنی بڑی قربانی کیوں دی تو ایک جواب ملے گا، دین بچانے کے لیے۔ اگر امام حسین بیعت کر لیتے تو پوری دنیا میں یزیدیت ہوتی، بیعت کیوں نہیں کی؟ کہ دین بچانا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس دین کو بچانے کے لیے امام نے اتنی بڑی قربانی دی کہ خانوادہ رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا خاندان تپتی ریت کے اوپر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، مقصد صرف ایک تھا، دین بچانا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس دین کو بچانے کے لیے امام نے اتنی بڑی قربانی دی، کیا وہ دین ہمارے گھروں میں موجود ہے؟ کیا وہ اسلام ہمارے گھروں میں موجود ہے؟ ہم سب ذکر حسین کے لیے جمع ہیں۔ میں آپ سے ایک سادہ سا بڑے ادب کے ساتھ سوال کرنا چاہتا ہوں، امام حسین نے جتنی بڑی قربانی دی ہے، کیا اس کا بدلہ ہمارے گھر میں پکنے والی بس ایک دیگ ہے؟ کیا اس کا بدلہ صرف شربت کی لگائی ہوئی سبیل ہے؟ آپ تصور کریں، نبی پاک کے خاندان کے مہکتے ہوئے پھول تپتی ریت پہ اللہ کی بارگاہ میں قربان ہوئے ہیں، کیا ہماری دیگوں کے لیے ہوئے تھے؟ ہماری سبیلوں کے لیے ہوئے تھے؟ مقصد یہ تھا کہ امت تک نبی پاک کا دین پہنچے۔ آپ اور میں تصور کریں، کیا وہ دین ہمارے گھروں میں موجود ہے؟ ہم میں سے ہر شخص یہ دعا مانگتا ہے، اللہ ہمارے ملک میں اسلام نافذ ہونا چاہیے۔ خواہش میری بھی یہی ہے، آپ کی بھی یہی ہے کہ ہمارا ملک اسلام کے مطابق ہو جس کے لیے بنایا گیا۔ اب خواہش تو ہے کہ اسلام نافذ ہو،
لیکن ہم نافذ کر نہیں سکتے۔ لیکن میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ملک میں اسلام نافذ ہو، یہ ہماری خواہش ہے، لیکن ہم کر نہیں سکتے۔ لیکن جس چار دیواری میں آپ اور میں رہتے ہیں، اس چار دیواری میں تو ہمارا اختیار ہے نا۔ جو بچے ہمارے زیر کفالت پلتے ہیں، ان بچوں پہ تو ہمارا اختیار ہے نا۔ کم از کم سب کچھ چھوڑ کے کم از کم ہماری ذات پر تو ہمارا اختیار ہے نا۔ ہم خواہش کیا رکھ رہے ہیں کہ پورے ملک میں اسلام ہو، تو میرے بھائی ہم اپنی ذات پر اسلام نافذ کیوں نہیں کرتے؟ اپنے بچوں پہ اسلام نافذ کیوں نہیں کرتے؟ اپنے گھر کی چار دیواری میں اسلام نافذ کیوں نہیں کرتے؟ آخری جملہ اور میری گفتگو مکمل ہو گئی۔ امام حسین نے چار باتوں کی وجہ سے یزید کی بیعت نہیں کی۔ آپ نے صرف یہ سبق یاد کر لینا ہے، وہ چار باتیں کیا تھی، اور اگر ان چاروں میں سے اللہ نہ کرے اگر کوئی ہمارے اندر موجود ہے تو ہم امام حسین سے بے وفائی کر رہے ہیں۔ پہلی چیز، جب امام حسین کو کہا گیا کہ آپ یزید کی بیعت کریں، پہلی وجہ بتائی کہ میں بیعت اس لیے نہیں کروں گا کہ میں نے یزید کو مدینے میں نمازیں قضا کرتے ہوئے دیکھا، اور بے نمازی بندہ وقت کا حاکم بنے، حسین کے ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہوگا۔ دوسری وجہ، میں نے یزید کو شراب نوشی کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور شرابی بندہ وقت کا حاکم بنے، ایسا نہیں ہوگا۔ تیسری وجہ، میں نے اس کو رنڈیوں کے ناچ نچاتے ہوئے دیکھا ہے، اور ایسا بندہ وقت کا حاکم بنے، ایسا نہیں ہوگا۔ اور چوتھی چیز، یہ اللہ کے حرام کردہ کو حلال سمجھتا ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں، بے نمازی، شرابی، ڈانس دیکھنے والا، اور اللہ کے حرام کو حلال کرنے والا، یہ چار باتیں یزید میں تھی جس کی وجہ سے امام نے اس کی بیعت نہیں کی۔ اگر ہمارے علاقے میں بہت بڑا اشتہار لگا ہو، اور جس ایم این اے جس ایم پی اے کی تصویر ہو، اور ہمیں اس کے بارے پتہ بھی ہو کہ اس کے ڈیرے پہ جب بھی خوشی ہوتی ہے وہ بغیر شراب اور بغیر رقص کے نہیں ہوتی، اور اگر اس کے سپورٹروں میں آپ کی یا میری تصویر لگی ہوئی ہے نا، پھر مہربانی کر کے دیگیں پکانے کی کوئی حاجت نہیں ہے، سبیلے لگانے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ امام نے تو قربانی دی اس لیے تھی کہ زانی، شرابی اور بے نمازی وقت کا حاکم نہیں ہوگا، اور اگر انہی لوگوں کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے تو پھر ہم کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم حسین والے ہیں؟ یقیناً ہم ہی حسین والے ہیں، لیکن کم از کم بے وفائی تو نہ کریں نا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو پتا ہو کہ سامنے والا ظالم ہے اور اس کا ظلم جانتے ہوئے پھر اس کی حمایت کرے، میرے نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن دونوں اکٹھے جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ آپ کو نہیں پتا کہ ان کے ڈیروں پہ جب خوشی ہوتی ہے وہ رقص اور شراب کے بغیر نہیں ہوتی؟ ابھی کل کا دن دیکھ لیں، یوم آزادی کس طرح منایا گیا؟ کیا وہاں پہ رقص نہیں کروائے گئے؟ ان ماؤں جنہوں نے قربانیاں دی، آپ صرف پاکستان کی تاریخ پڑھ لیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ جو مائیں اس وقت امید سے تھی نا سکھوں نے، ان ماؤں کے پیٹوں میں نیزے کھوپ کے ان کے بچے ان کے پیٹوں میں دو ٹکڑے کر دیے تھے۔ کیا اس ماں کی روح اور قیامت والے دن وہ ماں ان کا گریبان نہیں پکڑے گی کہ جس سبز حلالی پرچم کے لیے ہم نے اپنے بچے اپنے پیٹوں میں دو ٹکڑے کروا لیے تھے، تم نے اس پاکستان کے ساتھ کیا کیا؟ تین تین ماہ کے بچے، دودھ پیتے بچے، سکھ اپنے نیزوں پہ گاڑتے تھے اور نیزے یوں ہوا میں اٹھا کے نا نیزے گھماتے تھے، اور مسلمان ماؤں سے بھلا کیا پوچھتے تھے، بتاؤ اب بناؤ گی پاکستان؟ تو جواب ایک ہی ملتا تھا کہ بیٹا تو دے دیا ہے لیکن آج پاکستان بن کے رہے گا۔ ان ماؤں کا سامنا ہم کیسے کریں گے؟ پاکستان سجدہ کرنے کے لیے نہیں، اسلام کو نافذ کرنے کے لیے بنایا گیا۔ سجدہ آج بھی انڈیا میں ہوتا ہے اور ہم سے زیادہ تعداد میں ہوتا ہے۔ مسئلہ عبادت کا نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ ہم جو بھی کام کریں گے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق کریں گے، اور اگر وہی دین ہمارے گھروں میں موجود نہیں ہے تو ہم نے دو لوگوں سے غداری کی۔ پہلے وہ جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے اپنا خون دیا، اور دوسرے وہ جنہوں نے کربلا میں اپنا خون دے کر ہم تک دین کو پہنچایا ہے۔ اس واسطے اپنے گھروں میں اپنی ذات پر کم از کم آپ کی ذات کو دے کر لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں کہ یار جن کا امتی اتنا اچھا ہے وہ نبی کتنا اچھا ہوگا۔
حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، آپ کا مرید تھا، کہنے لگا حضور میں کسی شہر میں تبلیغ کرنے جا رہا ہوں، تو کوئی نصیحت کرے میں تبلیغ کیسے کروں؟ آپ نے میں کوشش کرنا تمہیں تبلیغ کے لیے زبان کا استعمال نہ کرنا پڑے، کوشش کرنا کہ تبلیغ زبان سے نہ کرنی پڑے۔ کہا حضور پھر کیا کروں؟ فرمایا کردار اتنا ستھرا رکھنا کہ لوگ تمہیں دیکھ کے کلمہ پڑھیں، آپ کا کردار ایسا ہو کہ لوگ کہیں کہ نہیں یار یہ بندہ بے ایمان نہیں ہو سکتا۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ہم مارکیٹ میں بیٹھتے ہیں، میں بھی مارکیٹ والا بندہ ہوں، کاروباری بندہ ہوں، اگر مارکیٹ میں بیٹھنے کے بعد اگر لوگ یہ کہیں نا یار اس کی دکان پہ نہ جانا، تو بتائیں ہم کیسے مسلمان ہیں؟ یہ ہمارے ضمیر کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے۔ میرے نبی پاک نے بلا کیا فرمایا؟ سچا اور ایمانت دار تاجر، دو چیزیں، پہلی بات کیا ہے؟ سچا، اور دوسرا امانت دار تاجر قیامت والے دن شہیدوں کی صف میں کھڑا ہوگا، جہاں شہید کھڑے ہوں گے سچا تاجر اور امانت دار تاجر وہاں پہ کھڑا ہوگا، کیونکہ تاجر سب سے پہلے بولتا ہی جھوٹ ہے، مینوں انے دی پئی ہے، کیا کہتا ہے؟ مینوں انے دی، جبکہ انے دی پئی ہوندی۔ آپ صرف اپنی بات کرو میں نے اتنے کی بیچنی ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ آپ کو قسم کھانے کی نوبت کیوں آئی؟ آپ کا کردار اتنا ستھرا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار وہ دکاندار جھوٹ نہیں بولتا۔ قسم کھانے کی نوبت بلا کب آتی ہے؟ جب ہماری زبان کی تاثیر ختم ہو جائے اور جھوٹ عام ہو جائے۔ مارکیٹ میں بیٹھنے کے بعد آپ کو بس خیال کرنا چاہیے کہ لوگ ہمارے کردار کے بارے میں شک میں نہ پڑیں۔ جو پیغام تھا وہ یہ تھا کہ امام حسین نے خانوادہ رسول نظام مصطفیٰ کے لیے قربان کیا، اور پاکستان بنانے کے لیے 10 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، اور لاشوں کا یہ عالم تھا کہ جب پاکستان ریلوے اسٹیشن پہ ٹرین بھری ہوئی آئی اور قائد اعظم انتظار میں تھے کہ لوگ ہجرت کر کے آئیں گے، تو جب ٹرین آ کے ریلوے اسٹیشن پہ رکی تھی نا، تو ٹرین سے باہر خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں، اور پوری کی پوری ٹرین لاشوں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ 15 سال پہلے بھارت میں جو پنجاب کا علاقہ ہے، جیسے ہمارے ہاں پنجاب ہے، انڈیا میں بھی ایک پنجاب ہے، وہاں سے ایک بڑا پرانا تاریخی کنواں نکلا، انہوں نے زمین کوئی سرکاری استعمال میں لانی تھی، تو انہوں نے اس جگہ کو ہموار کیا کہ ہم یہاں پہ کوئی نئی بلڈنگ بنائیں۔ یہ 15 سال پرانی بات ہے۔ 15 سال پہلے اس کنویں کو جب کھودا گیا تو اس سے آج بھی انسانی ہڈیاں نکلی ہیں۔ آپ جانتے ہیں سکھوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ عورتوں کی چھاتیاں کاٹ کے ہاتھ میں پکڑ کے کہتے تھے بتاؤ پاکستان بنانا؟ کیا وہ مائیں ہمارا گریبان نہیں پکڑیں گی؟ کہ جس ملک کو صرف اس لیے بنایا تھا کہ یہاں پر دین مصطفیٰ کا نفاذ ہو، کیا وہ دین ہمارے گھروں میں ہے؟ ہم بھلا کیا کہتے ہیں جی سرکاری طور پہ نہیں ہے۔ مجھے جب کوئی شخص یہ کہے نا دیکھیں جی سرکار جو ہے، گورنمنٹ جو ہے وہ کوڑا اٹھاتی نہیں ہے، گند اٹھاتی نہیں ہے، میں مانتا ہوں وہ نہیں اٹھاتی، بلدیہ والے ذمہ داری پوری نہیں کرتے، لیکن سوال یہ ہے وہ نہیں اٹھاتے، گند ڈالا کس نے تھا؟ گند پھینکا کس نے تھا؟ کیا پاکستان میرا اور آپ کا گھر نہیں ہے؟ کیا ہم اپنے گھر میں کچرا پھینکتے ہیں؟ تو پھر پاکستان آپ کا میرا گھر نہیں ہے؟ ایک بات کو یاد رکھیں، پاکستان ہے تو ہماری عزت ہے۔ یہ جتنے وزیر اعظم، صدر، جنرل، کرنل جو کچھ بھی ہے نا، یہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، ایک بات ان کو یاد رکھنی چاہیے، سب کی عزت اس لیے ہے کہ پاکستان ہے۔ پاکستان کا وجود نہ ہو تو بتائیں کون وزیر اعظم ہوگا؟ کون سے الیکشن، کون سے جنرل، کون سے کرنل؟ سب کی عزت کس لیے ہے؟ کہ پاکستان ہے، اور انشاءاللہ پاکستان قیامت کی صبح تک باقی رہے گا۔ امام علی مقام نے سبق یہ دیا تھا کہ تمہارے گھروں میں دین ہونا چاہیے، اور اگر وہ دین ہمارے گھروں میں نہیں ہے، ہم یہ بھی کہیں کہ ہم حسین والے ہیں، اور تیل مہندی کے اوپر اگر ہماری بیٹیاں ناچتی ہوں، تو بتائیں یزید کے مقابلے میں تو امام اس لیے ہی نکلے تھے کہ یہ رنڈیوں کے ناچ دیکھتا ہے۔ آپ ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ عزت والے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی عزت میں اضافہ فرمائے، آپ معزز گھرانے کے ہیں۔ میں بڑے ادب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، میری گفتگو مکمل ہوگی، آخری مصرع ہے، بڑے ادب سے، آپ مجھ سے زیادہ عزت والے ہیں۔ جو عورت سرے بازار ناچتی ہے، ہم اس کے لیے کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ ممبر پہ بولنے کے لائق نہیں ہے۔ جو بازار میں ناچتی ہے وہ مسلمان کی بیٹی ہے، اور جو گھر میں ناچے وہ مسلمان کی، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، یہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔
اس کو پیدا کرنے والے بھی مسلمان، اس کو پیدا کرنے والے بھی مسلمان۔ جب بازار میں ناچنے والی کے لیے بڑے غلیظ الفاظ ہیں تو گھر کی چھت پہ مہندی پہ ناچنے والے کے لیے وہ الفاظ کیوں نہیں ہیں؟ ہم کس منہ سے امام حسین کا سامنا کریں گے کہ جس یزید کا آپ نے مقابلہ کیا ہی اس لیے تھا کہ یہ رنڈیوں کے ناچ دیکھتا ہے، اور اگر خاندان میں ہم بھی وہ کام دیکھیں تو ہمیں پھر دیگیں پکانے کی حاجت نہیں ہے، سبیلے لگانے کی حاجت نہیں ہے۔ اس واسطے امام حسین کی قربانی کی اتنی توہین نہ کریں کہ ہم قیامت والے دن ان کا سامنا بھی نہ کر سکیں۔ پیغام کربلا اتنا ہے کہ اپنے گھروں میں دین کو نافذ کریں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔